बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कौम को मुबारकबाद दी है। अचीवमेंट क्या है, ज़रा थोड़ी सी आप खबर सुने, फिर मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने की करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर होने पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है और ये कहा है कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी गई है। इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ OIC की जानिब से पेश की गई करारदाद पाकिस्तान ने पेश की थी। यानी ये ऑनर, ये एजाज़ पाकिस्तान के पास है कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ या बतौर एक दीन जो इस्लाम को टारगेट किया जाता है पूरी दुनिया में, इस्लामोफोबिया है क्या। दुनिया मुसलमानों को ऐसे देखती है कि जैसे ये दहशतगर्द हैं और उनको दहशतगर्दों के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है। मुसलमान तो अमन चाहते हैं, पुरअमन एक मज़हब है। जहाँ जहाँ आप इनको ग़ुलामी में डालते हैं वो फिर कहते हैं कि हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए। वो हमेशा ऐसे लोगों से लड़ते हैं जो उनका हक़ छीनते हैं। यानी आप फ़लस्तीन में उनकी हाल देख लें, फ़लस्तीनियों का, कश्मीर में आप कश्मीरियों का हाल देख लें, आप शाम में देख लें, इराक़ में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें। अफ़गानिस्तान में उन्होंने मुकाबला किया पूरी दुनिया की फोर्सेस का, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि वो पुरअमन लोग हैं और वो अमन चाहते हैं। आज वो अमन के लिए काम कर रहे हैं। तो मुसलमान बतौर इंसान और बतौर एक मज़हब इस्लाम एक बड़ा पुरअमन मज़हब है, लेकिन इसको जानबूझकर इसकी शक्ल बिगाड़ी गई है और इसके बारे में नफ़रत फैलाई गई है प्रोपेगेंडा करके। बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर, फिल्मों के अंदर, बहुत सारी और चीज़ों को, लिटरेचर के अंदर, अखबारात, न्यूज़ चैनल्स, यानी उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये पूरा एक मज़हब ही जो है वो खुदा न खास्ता दहशतगर्दों का है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब ने बहुत ज़ोर लगाया। OIC में भी इस पर बात की थी। फिर पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसके लिए करारदाद पेश की। वो करारदाद मंजूर हो गई है। इमरान खान साहब ने ये मुबारकबाद दी पूरी मुस्लिम उम्मा को। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मुसलमानों की जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में आबाद हैं, ये उन सब के लिए है। इमरान खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अगला चैलेंज तारीख़ी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाज़ी सलूक को कम करना है। इमरान खान तसलसल के साथ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर अहम मकामात पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा आलमी फोरम्स के ऊपर इस्लामोफोबिया के जो बुरे असरात हैं उस हवाले से दुनिया को आगाह भी किया है। इमरान खान साहब ने अब ये भी बताया कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाएगा। अब ये 15 मार्च को हर साल पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाएगा कि कोई मज़हब ऐसा नहीं है, या इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसको आप दहशतगर्दी के साथ, नफ़रत के साथ आप देखें, आप उसको मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ें जिसका इस मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ा पुरअमन मज़हब है और ये तो दर्स देता है भाईचारे का, अमन का, मसावात का, बराबरी का, अक़लियतों के हुकूक़ का। तो इस तरह से इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आएगा। इमरान खान साहब ने इसमें क्या रोल प्ले किया, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कब कब आवाज़ उठाई, ये वैसे तो हमेशा उठाते रहते हैं और इतने मकामात पे उठाई है कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता, लेकिन बड़े बड़े चंद अहम मकामात वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया इमरान खान साहब ने 2019 में। ये 74वां इजलास था और उन्होंने 4 नुकात पर बात की, जिनमें एक नुक्ता इस्लामोफोबिया का था। और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ मगरबी रहनुमाओं ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा है, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया ने जन्म लिया है। तब उन्होंने कहा कि इस्लाम या दहशतगर्द या इस्लाम दहशतगर्द, इस्लाम कुछ नहीं होता। इस्लाम सिर्फ एक है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। अफसोस की बात है कि बाज़ सरबराहे इस्लामी दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि माजी में खुदकुश हमलों और इस्लाम को जोड़ा गया, लेकिन 9/11 से पहले ज़्यादातर खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए। तामिल टाइगर्स हिंदू थे, ताहम किसी ने हिंदुइज़्म को दहशतगर्दी से या खुदकुश हमलों से नहीं जोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी डिटेल में बात की थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन
کے معاملے کے اوپر بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جب کوئی توہین کرتا ہے تو پوری مسلم امہ کا جو ہے وہ دل دکھتا ہے، اور جب ہمارا دل دکھتا ہے تو رد عمل آئے تو کہتے ہیں سارے کہ ہم انتہا پسند ہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے غلامی ختم کی اور اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے، باقی سب مذاہب میں تو یہ بعد میں آیا ہے۔ پھر فرانس کے صدر کا جو بیان آیا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے فوری طور پہ رد عمل دیا تھا، جہاں پہ فرانس کا صدر جو ہے وہ خاکوں کا دفاع کر رہا تھا، تو دوسری جانب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھا تھا۔ ایمانوئل میکرون کے اسلام کو سمجھے بغیر نشانہ بنانے کے عمل نے یورپ اور دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ ہم بھی اظہار رائے کی آزادی کو مانتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حد ہے۔ آپ کسی کو اس کے نام پر تکلیف نہیں پہنچا سکتے کہ یہ آزادی ہے۔ جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اس کا مقصد جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مغربی لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ مسلمانوں کا اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ان کو یہ سمجھ آ بھی نہیں سکتی۔ ان میں اب وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہم تمام پیغمبروں کے نام ادب سے لیتے ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے مثالیں دے دے کر سمجھایا اور یہ کہا کہ اگر کسی کو آپ کی بات سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 1.25 ارب انسان ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہماری مسلمان قیادت کی ایک بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ ہم اس حوالے سے کوشش کریں گے، ہم عالمی سطح پر اس مہم کی میں خود قیادت کروں گا، یہ عمران خان صاحب نے اس دور میں کہا۔ پھر اس کے بعد اسلامی دنیا کے رہنماؤں کے نام ایک خط لکھا عمران خان صاحب نے 29 اکتوبر 2020 کو، اور تمام ممالک کو انہوں نے لکھ کر کہا کہ ہم سب کو غیر مسلم ممالک، خاص طور پر یورپی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ مغربی دنیا خاص طور پہ یورپ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے تنزیہ حملے مسلمانوں میں تشویش اور بے چینی کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ ان ممالک کے رہنما اکثر اوقات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے متعلق مسلمانوں کے جذبات اور گہری عقیدت کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ایک عمل اور پھر رد عمل کا خطرناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے مسلمان ملکوں کے جتنے سربراہان ہیں ان کو بھی خط لکھ کر بتایا کہ مل کر کچھ کرتے ہیں۔ پھر OIC کا ایک اجلاس ہوا 4 مئی 2021 کو۔ عمران خان صاحب نے OIC ممالک کے سفیروں سے ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ مسلم ممالک اب تک مغرب کو یہ باور کروانے میں ناکام رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین رسالت سے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آزادی اظہار رائے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، مغرب نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ OIC میں عمران خان صاحب نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسلاموفوبیا اور یہ سارے معاملات کو وہاں پہ ڈسکس کیا تھا، اور توہین رسالت کے معاملے پر بھی بڑی کھل کر بات کی تھی۔ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں آن لائن خطاب کیا عمران خان صاحب نے، اور جنرل اسمبلی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کرائے، یہ انہوں نے کہا، اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے۔ یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ رائے شماری کروائی جائے، جنرل اسمبلی کروائے، اور اسلاموفوبیا کے خلاف اس کے تدارک کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے سال میں۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک شکل بھارت میں پنجے گاڑ رہی ہے۔ RSS BJP حکومت ہندوتوا نظریات نے 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی لہر جاری کر رکھی ہے۔ وقفے وقفے سے وہاں پہ قتل عام ہوتا ہے، شہریت کے امتیازی قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے 76ویں اجلاس میں بھی بات کی۔ پھر کینیڈین وزیر اعظم کا بیان آیا، اس پہ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، شکریہ ادا کیا، اس پہ بات کی۔ پھر روسی صدر کا بیان آیا، اس پہ عمران خان صاحب نے بات کی، شکریہ ادا کیا۔ تو پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلاموفوبیا کے تدارک کا معاملہ ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو۔ آج سے پہلے کوئی نہیں کر رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ عمران خان سے پہلے جتنی حکومتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کا حصہ رہے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ مشرف صاحب کی حکومت تھی، چاہے اس سے پہلے والی حکومتیں تھی۔ تو فضل الرحمان صاحب اپنی جوانی سے اب تک ہر حکومت کا حصہ رہے، لیکن ان میں سے کسی بھی حکومت نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے یا اسلاموفوبیا کے معاملات کے حوالے سے؟ کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی بھی کچھ نہیں کیا۔ فضل الرحمان صاحب ان حکومتوں کا حصہ رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، ان حکومتوں میں شامل رہے، لیکن فضل الرحمان کی کسی ایک حکومت نے کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے، حالانکہ سیاست ساری زندگی اسلام کے نام پر کی۔ اور یہ واحد حکومت بنی ہے پہلی مرتبہ جس میں فضل الرحمان صاحب موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جن حکومتوں کے اندر فضل الرحمان صاحب موجود تھے وہ حکومتیں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے آواز اٹھاتی، وہ حکومتیں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے آواز اٹھاتی، توہین سے منع کرتی دنیا کو، لیکن ان میں سے کسی حکومت نے یہ نہیں کیا۔ فضل الرحمان صاحب ان حکومتوں کا حصہ تھے۔ آج یہ پہلی حکومت ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد کہ فضل الرحمان صاحب اس حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اس حکومت نے جو حاصل کیا ہے فضل الرحمان صاحب اپنے پورے پولیٹیکل کریئر میں یہ نہیں کر پائے۔ میرے خیال میں اگر وہ اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مولانا کہلاتے ہیں تو ان کو صبح پھولوں کا گلدستہ لے کر عمران خان صاحب کے پاس جانا چاہیے اور جا کر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اور میرے والد نے سیاست شروع کی، ہم چاہتے تھے کہ اسلاموفوبیا نہ ہو، ہم چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دنیا سمجھے اور گستاخی نہ کرے، تو اس قسم کے جذبات یہ ہمارے تھے۔ آپ نے یہ مشن مکمل کیا جو ہم نہیں کر پائے، تو ہم پھولوں کا گلدستہ لے کر آئیں، جا کے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن وہ تو الٹا جو انڈین ایجنڈا ہے، جو امریکن ایجنڈا ہے کہ OIC کا اجلاس پاکستان میں سبوتاج کیا جائے، وہ تو اب ذرا تھوڑا سا سختی ہوئی ہے، ذرا سخت قسم کا موقف پہنچا ہے، تو پھر فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ اپنا پینترا بدلا دوبارہ سے، پھر ایک یو ٹرن لیا اور جو 23 مارچ والا لانگ مارچ ہے اس کو کینسل کیا اور اس کو اب 25 مارچ پر لے کر گئے ہیں کہ جو غیر ملکی سفیر آ رہے ہیں، وہ وزراء آ رہے ہیں، وہ آئیں، نمائندگان، وہ OIC کا اجلاس کریں، 23 مارچ کا ایونٹ ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کسائی کرنی پڑی ہے یہ معاملہ منوانے کے لیے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو اڑے ہوئے تھے۔ تو اب 25 تاریخ کو آئیں گے، ایک اور یو ٹرن فضل الرحمان صاحب نے لے لیا ہے، اور عمران خان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی، وہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، آج عمران خان کے پاس ہے کل نہیں ہوگا، آج ہم اس دنیا میں ہیں کل ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ کل کون حکمران ہوگا یہاں پہ۔ ہم سے پہلے بہت سارے حکمران جو ہیں وہ قبروں میں جا کے سو گئے ہیں، کسی کے جانے سے دنیا نہیں بدل گئی۔ یہ بغض، یہ نفرت، یہ لڑائی، سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اقتدار رہے یا نہ رہے، لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک آدمی آیا تھا جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ایک آدمی آیا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھائی تھی۔ غریب تھا، پیسے نہیں تھے، غریب ملک تھا، لوگوں کا قرضہ دینا تھا، دبا ہوا تھا، دھمکیاں مل رہی تھیں، پاکستان کے اندر بھی دشمن تھے، باہر بھی دشمن تھے، لیکن ایک ایجنڈا پہ وہ کامیاب ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آواز اٹھاؤں گا اور اس نے آواز اٹھائی، اسلام کے لیے، پیارے مذہب کے لیے، اپنے نبی کے لیے، جو اس دنیا میں آج تک آنے والی سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے شاندار شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہم سب ان کے لیے قربان۔ اور عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ جو باقی حکمران نعرہ لگاتے تھے، نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، وہ حکمران رہیں یا نہ رہیں، یہ اب تاریخ میں لکھا جائے گا، کیونکہ مذہب کو ہمیشہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ مغرب کا ایجنٹ ہے، نصارہ کا ایجنٹ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ بل گیٹ نے جو ہے وہ اس کو یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ آپ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے آواز اٹھائیں؟ کیا عمران خان صاحب کو یہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس معاملے کو عالمی سطح پہ اٹھائیں؟ فضل الرحمان صاحب، یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کے مدارس اور مسجد کا کام تھا کہ آپ دنیا کو قائل کرتے۔ آپ سیاست کرتے ہیں اس لیے تاکہ مذہب کو فائدہ پہنچے، آپ اس لیے سیاست نہیں کرتے کہ مذہب سے آپ کی سیاست کو فائدہ پہنچے۔ ایکچولی جب کوئی ایک مذہبی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس کو لوگ، میں چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا غور سے سمجھیں۔ جب کوئی عالم دین سیاسی جماعت بناتا ہے نا، یا جب کوئی مذہبی شخص سیاسی جماعت بناتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کے ذریعے سے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو فائدہ پہنچائے گا، ایسا کام کرے گا کہ لوگ اس کے دین کی طرف آئیں گے، ایسی فلاح کرے گا اور جو اس کی مذہب کے احکامات ہیں ان کو لاگو کرے گا۔
इससे दीन का फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। सियासत को इस्तेमाल करेगा लोगों के लिए, मज़हब के लिए, दीन के लिए, ऐसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह गई। फजलुर रहमान साहब ने मज़हब के नाम को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। इन लोगों ने पैसे बनाए, इन लोगों ने हर एक के साथ हाथ मिलाया, हर एक का जो है वो हाथ थाम लिया। यानी आसिफ अली जरदारी को अपने मुंह से करप्ट कहते रहे, बेईमान कहते रहे, उनके साथ खड़े हो गए। नवाज शरीफ को अपने मुंह से करप्ट कहते रहे, बेईमान कहते रहे, उनके साथ खड़े हो गए। ये अखबारात के क्लिप देख लें आप, आज हर तरफ चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फतवा दे रखा था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। ये खुद कहते रहे हैं, ये लोग इनके अखबारात में बयान छपते रहे हैं कि औरत की हुक्मरानी ज्यादा देर तक जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ कि औरत लीड नहीं कर सकती, वो रहनुमा नहीं बन सकती। और आज वही फजलुर रहमान मशवरा क्या दे रहे हैं कि मरियम नवाज लीड करे PMLN की उस रैली को जो इस्लामाबाद की जानिब आए, और वहां पे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब और मैं भी। तो ये फजलुर रहमान साहब हैं जो पैंतरे बदलते हैं वक्त के साथ साथ, सिर्फ इक्तदार के लिए। यहां पे एक आउटसाइडर आया था, याद रखें, जो लोग यहां पे पॉलिटिक्स करते रहे हैं वही पॉलिटिक्स करते रहेंगे, उनके बच्चे भी करते रहेंगे। इमरान खान ने जितनी पॉलिटिक्स करनी थी कर ली, उनके बाद उनका कोई बच्चा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, और वो अपनी पॉलिटिक्स करके जिस दिन वो छोड़ेंगे या जिस दिन उनको लगेगा हो सकता है वो चले जाएं, हो सकता है वो करते रहे आखिरी वक्त तक। लेकिन ये अपने खानदान का आखिरी आदमी होगा जो ये पॉलिटिक्स करके जा रहा है। बाकी जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी नस्लों ने यहां पॉलिटिक्स करनी है, वही यहां पे हमेशा रहेंगे, वही हमेशा से चलते आ रहे हैं। लेकिन उन सब ने मिलकर वो नहीं किया हमारे प्यारे दीन के लिए, हमारे प्यारे आका नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो इमरान खान ने किया है। हालांकि वो आउटसाइडर है, एलियन है इनकी पॉलिटिक्स में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।